جی آج میں بات کرنا چاہوں گا جو ٹی ایل پی کے دھرنے کی بات، پروٹیسٹ کے بعد۔ جی السلام علیکم، یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے۔ میں گزارش کروں گا مریدکے کے رہائشیوں سے، اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس سانحہ مریدکے کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو موجود ہے اور آپ اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے تو پلیز یہ ویڈیو ہمیں سینڈ کیجیے۔ اس ویڈیو میں آپ کا نام نمبر مکمل طور پر راز میں رہے گا، پوشیدہ رکھا جائے گا۔ آپ یہ ویڈیو ہمیں ضرور دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم جو سانحہ مریدکے میں ایک سیاسی مذہبی پارٹی پر کیا گیا، اس دنیا کو اس ظلم سے آگاہ کیا جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے پلیز ان مظلوم لوگوں کی، ان شہداء کی مدد کریں۔ اور مدد کیسے ہوگی؟ ان لوگوں کو ایکسپوز کر کے جن لوگوں نے ان کی جان لی۔ پلیز آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو ہے اس سانحہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دھرنے کی کوشش کرنے کے بعد جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، جو دونوں طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ان کتنے بندے مارے گئے، ان کتنے بندے مارے گئے، پولیس والے اتنے زخمی ہوئے، اتنے شہید ہوئے، راہگیر اتنے شہید ہوئے، اتنے زخمی ہوئے، ٹی ایل پی کے کارکن اتنے مارے گئے یا شہید ہوئے، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ مس انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے بدقسمتی سے، اور یہ ایک ایسا ناسور ہے، یہ ایک ایسی وبا ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا جن جو ہے نا بوتل کے اندر بند نہیں ہونے کو آ رہا، اور یہ اتنی بڑی یعنی کہ مصیبت بنا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں کئی ممالک میں ملتی ہیں۔ میں چونکہ خود یہاں پہ ہوتا ہوں برطانیہ میں چلیں اس کی ایگزامپل لیتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے ایک سیاہ فام مسلمان سے ہوگی غلطی ہو گئی، اس نے کسی بچی کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کی، تو اس کے سلسلے میں وہاں پہ بڑے پروٹیسٹ پھیلے، پھر اس کے بارے میں مس انفارمیشن پھیلائی گئی کہ یار یہ جو ہے یہ امیگرینٹ تھا، یہ اسائلم پہ آیا تھا، بلا 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 بلا، توڑ پھوڑ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اس نے غالباً بچیوں کو قتل کر دیا تھا کسی کنسرٹ میں، اس نے چاقو مارا تھا یا جو بھی کیا تھا، اس نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، یعنی کہ مارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مس انفارمیشن اتنی زیادہ پھیلی، یہاں پہ رائٹس ہونا شروع ہو گئے، توڑ پھوڑ ہونی شروع ہو گئی، امیگریشن کے جو امیگرینٹس کے ہوٹلوں کے باہر مظاہرے شروع ہو گئے غلط انفارمیشن کے اوپر۔ تو برطانیہ کی حکومت نے بڑے سخت اقدامات کیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے غلط انفارمیشن پھیلائی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی تھی، ویڈیو بنائی تھی، یا کچھ بھی غلط مس انفارمیشن پھیلائی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ تو دنیا کے کئی ممالک، کئی حکومتیں اس کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہیں۔ ہمارا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی ہماری مس اسٹیٹمنٹ، ہماری کوئی بھی ایسی بات جو کسی سانحے کا باعث بن سکتی ہے، کسی کو زخمی کر سکتی ہے، کسی کی جان اللہ نہ کرے لینے کے کام آ سکتی ہے، ہماری کوئی بھی ایسی گفتگو ہے۔ تو میں ابھی آج یہ بیسیکلی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری، یہ بھائی صاحب ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، میں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، میں ان کی بڑی سی باتوں سے امپریس بھی ہوتا ہوں، یہ بڑے اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی ویڈیو دیکھیے جی، سانحہ مریدکے میں جو ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کوئی ایویڈنس ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم صیغہ راز میں ان کی ڈیٹیل رکھیں گے اور ہم انصاف کے لیے کوشش کریں گے، اور ان کو کٹہرے میں جن لوگوں نے سانحہ مریدکے ان کے بقول کے سانحہ ہوا ہے کوئی بہت بڑا جس میں لوگ مارے گئے، اور ظالموں کو ہم کٹہرے میں، یعنی کہ ان کا مقصد تھا کہ جو گورنمنٹ کے جو پولیس افسران ہیں، رینجرز ہیں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ سانحہ مارے ہیں بندے، بلا اشتعال مارے ہیں، کوئی گنہگار نہیں تھے، وہ بڑے وہ معصوم اور مسکین اور نیک اور تہجد گزار وہاں پہ پرامن احتجاج میں آئے ہوئے تھے، تو چونکہ مارے گئے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا کتنے مارے گئے ہیں کتنے نہیں مارے گئے، اللہ معاف کرے، سوشل میڈیا پہ درجنوں سے لے کے سینکڑوں سے لے کے ہزاروں تک کی خبریں آ رہی ہیں، اور میں بہت بڑے یوٹیوبرز کے منہ سے ایسے الفاظ سن رہا ہوں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رائٹرز دیکھیں، اگر آپ برطانوی نیوز پیپرز دیکھیں، اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، ایون انڈیا کے آپ دیکھیں جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو غلط انفارمیشن مس انفارمیشن پھیلاتا ہے، اس کے بھی ڈبل فگر سے اوپر نہیں جاتے، 10 15 20 اس سے اوپر نہیں انڈین میڈیا میں بھی گئے کہ دونوں طرف کی ملا کے کتنے شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے ہیں۔
لیکن ہمارا میڈیا یا یہ جو سوشل بلکہ اینٹی سوشل میڈیا ہے، جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، جو ہمارے ٹک ٹاکرز بھائی ہیں، انفلوئنسر سو کالڈ انفلوئنسرز ہیں، یا نہ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، کوئی 600 کہہ رہا ہے، کوئی 1000 کہہ رہا ہے، کوئی ہزاروں میں کہہ رہا ہے، بڑے بڑے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، تو بس ایک مدعا چاہیے تھا ان کو، حالانکہ ان سب کی ناک کے اندر دم کیا ہوا تھا اس ٹی ایل پی نے. ساری جو سیاسی جماعتوں کی ناک کے اندر کم و بیش ہر جماعت کو انہوں نے ڈنڈا ہی دیا، ڈنڈے سے مراد ہے یعنی کہ سختی کیے رکھے ہے ماضی میں. تو چونکہ ایک عمل ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا جی بس پولیٹیکل ایشو بنانا ہے، ہم نے اپنے حق میں یہ بات کرنی ہے، گورنمنٹ کو پریشر دینا ہے، گورنمنٹ کرے تو بھی گنہگار، نہ کرے تو بھی گنہگار. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ان بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو سانحہ بقول آپ انفارمیشن انصاف کی بات کر رہے ہو، تو جب یہ ٹی ایل پی کے گنڈے جا کے جو مائنورٹیز کی مساجد گرا دیتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں، یا مسیحیوں کے چرچز پہ، عبادت گاہوں پہ حملے کرتے ہیں، یا ان کے گھروں کو عزت پامال کرتے ہیں، یا پھر احمدیوں کی عبادت گاہوں کے مینار گرا دیتے ہیں، یا ان کے قبرستانوں کی بے حرمتی کر دیتے ہیں، یا ان کو ویسے احمدیوں کو کتنے دفعہ پاکستان میں مارے جاتے ہیں بیچارے یہ احمدی کسی نہ کسی شکل میں. آپ نے اس ٹائم کبھی کوئی ویڈیو بنائی تھی؟ ہاں جی ہاں احمدی بھائیو آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دو، جس بھی شہر میں ہوتا ہے پنجاب کے اندر، آپ ہمیں ایویڈنس دو، آپ کی سیگا راز میں نام رکھا جائے گا، آپ بتائیں ہمیں ہم ٹی ایل پی کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. یا آپ نے کبھی کہا ہو مسیحی بھائیو آپ ہمیں ایویڈنس دو، ہم آپ کے حق میں بات کریں گے. اب چونکہ ٹی ایل پی کی بات گورنمنٹ کے خلاف جا رہی ہے اور پولیس کے خلاف جا رہی ہے، تو آپ تو یہ ویڈیوز بنانا شروع ہو گئے ہو. یار افسوس کی بات ہے بھائی، آپ نیوٹرل رہو. میں نہیں کہہ رہا گورنمنٹ دودھ کی دلی ہے، ہماری پولیس دودھ کی دلی ہے، اسپیشلی جو CCD ہے، یہ تو بدماشی پہ آ جاتی ہے ہماری پولیس. ناحق ماورائے عدالت قتل کسی کا بھی ہو، یہ اس کی پکڑ ہونی چاہیے. لیکن ہم جج نہیں ہیں، ہم لائرز نہیں ہیں، ہم کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اداروں کا کام ہے، یہ پولیس عدلیہ کا کام ہے، ججز کا کام ہے، وکلا کا کام ہے. اگر پولیس نے کئی ماورائے عدالت کسی بھی بے گناہ کی جان لی ہے تو گورنمنٹ ایکشن لے اور ان کو ٹہرے میں لے کے آئے. اب ظاہر ہے وہ تو ہمارے سسٹم میں بہت سی خامیاں ہیں. ابھی میں سعد رضوی اور ان کے بھائیوں پر آنے سے پہلے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ 2016 سے 2025 تک صرف پنجاب میں 329 دہشت گردی کے مقدمے ٹی ایل پی کے خلاف قائم کیے گئے مختلف اوقات میں، اور 1,32,000 ملزمان کے خلاف چلان ہوئے. اور پتہ ہے سزائیں کتنوں کو ہوئی؟ 34 کو. تو اس کا مطلب ہے یا باقی سارے مقدمے غلط تھے، FIR غلط تھی، پرچے غلط تھے، یا پھر ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ 1.25 چلان پیش ہوں اور 34 کو سزائیں ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات ہے سعد رضوی صاحب اور ان کے 329 خارج ہوگی، میں دونوں کلپس بیچ میں لگا دوں. ان کے بقول 2016 سے لے کے 2025 تک، میں ان کو کوٹ کروں، اشفاق بھٹی صاحب کی ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے یوٹیوب پہ، آج انہوں نے اپلوڈ کی ہے. 2016 سے لے کے 2025 تک 329 FIR ہوئی ہیں دہشت گردی کی ٹی ایل پی کے اوپر، ان کی کارکنان کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر، یا ان کی جو سرکردہ ہیں، بڑے بڑے ملا ہیں. جو 329 میں سے 329 خارج ہوگی. یعنی ہمارا نظام دیکھیں، ہماری عدلیہ دیکھیں، ہماری پولیس دیکھیں، ہمارا قانون دیکھیں، ہماری گورنمنٹ دیکھیں کہ 329 پچھلے 9 سالوں میں 329 ان کے اوپر دہشت گردی کے FIR ہوئی ہیں اور ساری خارج کر دی ہیں. یعنی مکمل یا تو پھر وہ FIR غلط تھی، ہمارا سسٹم کو تھا، یا پھر اگر یہ واقعی دہشت گرد تھے یا انہوں نے دہشت گردی کی ہے تو پھر آپ نے مکمل کر لیا، ڈیل کر لیا ان کے ساتھ. تو جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے تو پھر ایک نہ ایک دن وہ ہونا تھا جو یہ مریدکے میں ہوا ہے. تو بھائی بات یہ ہے. اس کے علاوہ 1.25 لاکھ بقول اشفاق بھٹی کے 1.25 لاکھ ان کے اوپر یعنی کہ دفعات لگائیں گے کہ پتہ نہیں کیا کیا لگائے گے 1.25 لاکھ لوگوں کے اوپر. تو کوئی بھی نہیں پکڑا گیا، پتہ نہیں درجن 11-12 کو سزا ہوئی تھی، 1.25 لاکھ میں سے صرف 11-12 کو سزا ہوئی تھی بقول اشفاق بھٹی کے. میں دوبارہ کوٹ کرتا جاؤں، میں دونوں کوشش کروں گا ویڈیوز لگا دوں. جو میں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں، میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں ہے، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، بہرحال I'll try my best. تو بات یہ کہ میں اپنے بھائیوں سے، یوٹیوبر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میرا میسیج ان کے لیے ہے، ٹک ٹاکرز کے لیے ہے، یا جو اور بھی جی بڑا ظلم ہو گیا جی، جی اسلام تے گل آ گئی، جی مساجد بند کیتیاں جا رہی ہیں، جی مدرسے بند کیتے جا رہے ہیں. اور تو اور
यूट्यूबर्स को छोड़ें, टिकटॉक मुफ्ती जो मुनीबुर रहमान, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, वैसे जब से मैं पैदा हुआ हूँ चांद वही देख रहे हैं, तो अब तो मेरे भी सर पे बाल नहीं रहा, मेरी भी दाढ़ी चिट्टी होगी और अभी भी माशाल्लाह वही चांद देखते हैं, पर अल्लाह ताला उनको और लंबी ज़िंदगी दे। उन्होंने भी बयान दे दिया जी कि मुक्का करो या मसाजिद पे या इनकी पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ, ये ना की। तो मुफ्ती साहब मेरा आपसे भी क्वेश्चन है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप आलम दीन हैं, आप बहुत बड़े यानी कि पाकिस्तान नामवर आप आलम है, तो आप जब ये वहाँ पे धमाल डालते पहले इन्होंने लाहौर बंद किया, वहाँ से चले मुरीद के और इन्होंने डंके की चोट पे कहा इस्लामाबाद पहुँचना है, तो आपने उस टाइम इनको क्यों नहीं मना किया कि यार आप कानून हाथ में ना लो, बदमाशी ना करो, आराम से एहतजाज आपका राइट है, आप एक जगह पे करो, लाहौर की किसी भी जगह पे आप गवर्नमेंट से परमिशन ले, उनको बताएं, आप उधर एहतजाज करो। 1 2 4 घंटे का कितना एहतजाज होता है यार, पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, लेकिन ये क्या भाई पूरा दिन, पूरा 2 दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना ये एहतजाज, ये तमाशा है, तमाशा लगा रहे थे ये लोग, तमाशा। तो मुफ्ती साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप आलम दीन है, आपने इनको मना किया था? मैं नहीं कह रहा हूँ आपने नहीं किया, लग रहा था जी तुसी नहीं किया होना, लेकिन क्या पता किया हो, अल्लाह वालिम। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको अब भी खामोश रहना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यही था, अगर वो गलत थे जहाँ पे आप उनको मना करते, अगर अब आपको गवर्नमेंट गलत लग रही है, अब आप बोल रहे हैं, बहरहाल आप जाने, गवर्नमेंट जाने, आपके काम जाने। आज 80 सालों में हम उलमा ने हमारी कब सुनी है जो अब सुन लेंगे। और दूसरी जो फजल रहमान साहिब हैं, उन्होंने भी कल की खबर है कि आज की खबर है, सुबह मैंने पढ़ी जी, कारकुन तैयार रहे, हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ये गवर्नमेंट उंज। मुफ्ती मौलाना साहब, हर मामले में आप हर गवर्नमेंट के साथ मिल जाती हो, कभी आप इमरान खान के साथ मिल जाती हो, कभी उसके अगेंस्ट चले जाती हो। जब आपका नामवर, आपके बंदे जब वज़ीर आला नहीं बन सकते तो आप फिर इस्लामाबाद भागने की तैयारियां करती हो। मौलाना साहब आप भी कोई खुदा का खौफ खाएं, आपके भी नाम बड़ी बड़ी जगह गर्दिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी करप्शन के अंदर आपके भी नाम आते हैं। मैं नहीं कहता हूँ वो सच है झूठ है, वल्लाह वालिम, तो आप भी पता नहीं किधर सब मिल जाते हो। वैसे भी मिसाल है ना, साढ़े पंजाबी एक मिसाल देने ने मज की भैन होंगी है, तो यार ये कौम को समझना चाहिए, नौजवानों को समझना चाहिए, ये सारे उलमा, सारे फिरके, सारे आपस में मिले हुए हैं, गठजोड़ किया हुआ है उन्होंने। हक की बात ये लोग करते हुए डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, क्योंकि वल्लाह वाले में इनके अपने मकासद हैं, इनके अपने चंदे हैं, इनके अपने मसाजिद हैं, इनके अपने फिरके हैं, इनके अपने मदरसे हैं, इनके अपने जत्थे हैं, इनके अपने ग्रोह हैं, वल्लाह वालिम, जिनकी वजह से ये चाहते हैं अगर वो एक फड़या गया ऐसे भी ना फड़े जाइए, चलो इकट्ठे मिलकर एहतजाज करने हैं। यार गवर्नमेंट भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, पुलिस भी मुसलमानों की पुलिस है। कौन सी मसाजिद बंद हो रही हैं, ताले लग रहे हैं, या मदारिस को ताले लग रहे हैं? गवर्नमेंट अगर अपनी तहवील में ले रही है, अपनी अथॉरिटी में ले रही है, अपनी निगरानी में ले रही है, तो उसमें और जो आप लोग बात कर रहे हो, उन यूट्यूबर्स को मैसेज दे रहा हूँ, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एक इदारा, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कौन सी मदरसा, कौन सी मस्जिद, किस जगह बनी है, कौन सी कमेटी है, और गवर्नमेंट को एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। ये क्या जी, हमारे मुल्क में मस्जिदें बनती हैं, मदारस बनती हैं, सालों साल पढ़ाइयाँ भी होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं, बच्चों के साथ तौबा इस्तग़फ़ार की, बच्चों के साथ ज़्यादती भी होती है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता। और जब वो बच्चे रोते हैं, वाविला करते हैं, मारे जाते हैं, फिर गवर्नमेंट कहती है ओ नो जी यार तो रजिस्टर्ड ही नहीं सी, ऐसे सानू पता भी नहीं सी, भी मदरसा है वे थे। तो गवर्नमेंट अगर अपनी तहवील में ले रही है तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा इक़दाम कर रही है। गवर्नमेंट को पूरे पाकिस्तान के अंदर मसाजिद का पता होना चाहिए, कौन सी मस्जिद किधर है, कौन सा मदरसा किधर है, इस मदरसे को चला कौन सी कमेटी रही है, कौन सी इंतजामिया कर रही है, उनका सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट क्लियर करे, तब ये लोग इस काबिल हों। अदरवाइज ये लोग इस काबिल नहीं है कि बच्चों की तरफ देख भी सकें। तो इनके पास अब बहरहाल ये बात तो कहीं से कहीं चली जाएगी। तो बात ये थी, मैं ये यूट्यूबर्स भाइयों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सिर्फ कि आप प्लीज़ इस मामले में आप इंतशार ना फैलाएं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस को करने दें, इंतज़ामिया को करने दें, मामला चलाने दें, जजेस का काम है, वकला का काम है, ठीक है, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना कोई एविडेंस है, ना कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सबूत है। 600 मारे गए ने, 1000 मारे गए ने, 2000 मारे गए ने, हज़ारों मारे गए हैं, दर्जनों मारे गए हैं। तो आप यार ये मिस इन्फॉर्मेशन आप लाएं और गवर्नमेंट को भी ऐसे डगर में ना लेके जाएं कि गवर्नमेंट जो है ना कोई और रिएक्शन नहीं। अल्लाह माफ़ करे, एक्शन से मुराद है कि
مس انفارمیشن جو آپ لوگ پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی خلاف قانون میرے خیال میں آپ حرکت کر رہے ہیں، اور قانون آپ کے خلاف بھی حرکت میں اللہ نہ کرے آئے تو آپ بھی اپنی کوتاہی مانیں اور معذرت کریں، یا وہ اپنی ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کریں، ریموو کریں، انلیس کہ آپ کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس آتا ہے۔ آبویسلی اگر ایویڈنس آتا ہے کسی نے زیادتی کی ہے، کسی پولیس والے نے زیادتی کی ہے، کسی مظلوم کی جان لی ہے یا اس کو زخمی کیا ہے بلا وجہ، تو یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، ہمارے آئین کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ بکواسیات، میں اس کو بکواسیات ہی کہوں گا، سنی سنائی بات پہ ویسے ہی جھوٹے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جھوٹے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ تو بڑے بڑے نامور، واللہ بڑے بڑے نامور جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے بھی لاکھوں میں ٹک ٹاک، اور ان کے تو ملینز میں لائکس ہیں صرف۔ اس کے علاوہ ایک اور لڑکا ہے، اس کا بھی میں ذکر نہیں کروں گا، بڑا اچھا، میں اس کو بھی فالو، اس کا کوئی ملین اس کے فالورز ہیں یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، اور اس کے بھی ملینز میں یعنی کہ پتہ نہیں شاید بلین میں اس کے ویوز ہوں گے، لائکس کتنے ملینز میں اس کے لائکس ہیں، لیکن وہ بھی ایسی کچی بات کر رہا ہے، میں تو شاک ہو گیا ہوں یار۔ ٹھیک ہے، بات کرنا ہر بندے کا کام ہے، لیکن حق کی بات کریں، انصاف کی بات کریں۔ گورنمنٹ کی کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی پولیس ہماری مقدس گائے نہیں ہے، رینجرز ہماری مقدس گائے نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری مقدس گائے نہیں ہے۔ جو غلط بات کرتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے، آپ اس کو بولیں، یہی انصاف کا تقاضا، یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن انصاف سے کام لیں، غلط بیانی، مس انفارمیشن آگے نہ پھیلائیں، اور آپ اشتعال انگیزی کا کام نہ کریں۔ اور کیا کہتے ہیں دجل و فتنہ، اس کو کیا کہتے ہیں، فساد فی الارض، فساد الارض، جو آپ کی وجہ سے اللہ نہ کرے فساد پھیلے، جھوٹ پھیلے۔ اب کئی ویڈیوز میں اللہ معاف کرے کیا کیا ابھی تک گورنمنٹ نے، پولیس ہماری کہہ رہی ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ ہم ٹریس ہو کے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ کدھر، وہ سامنے آئے نہیں ہیں سعد رضوی اور ان کے بھائی جو ہیں، اور یوٹیوبرز یہاں پہ ٹک ٹاکرز کہہ رہے ہیں مارے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہاں پہ ماتم مچا رہے ہیں، یہاں پہ دھمالے ڈال رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اب بھائی آپ کو کیسے پتا کہ وہ مارے گئے ہیں، جب گورنمنٹ کو نہیں پتا، جب ان کے اہل خانہ کو نہیں پتا، جب ٹی ایل پی کی قیادت کہہ رہی ہے ان کو نہیں پتا، ان کا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ اگر اللہ نہ کرے وہ مارے گئے ہوتے تو ٹی ایل پی کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آتی، وہ ایک منظم امن جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت بھی ہے، وہ مذہبی جماعت بھی ہے، ان کے پچھلے الیکشن میں ان کے کم از کم 30 لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی جماعت نہیں ہے۔ اس لیے وہ خیر شاید یہی وجہ، وہ بہت بڑی جماعت ہے، اس لیے وہ بدماشی بھی وہ سمجھتی ہے، وہ بدماشی بھی کر سکتے ہیں، غنڈہ گردی بھی کر سکتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی کر سکتے ہیں، فتوے کفر کے فتوے بھی بانٹتے ہیں، وہ تو بانٹتے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر میں نہیں کہتا پہلے غالی باز علماء نہیں تھے، غالی باز ملا نہیں تھے، لیکن سب سے اسپیشلی یہ جو پچھلے 10 سالوں میں ابھرے ہیں، انہوں نے گالی کا کلچر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں نے گالی کا کلچر متعارف کرا دیا، اور مزے سے دیتے ہیں، تو بس بات جھوم جھوم کی گالیاں دیتے ہیں ممبر کے اوپر بیٹھ کے۔ یوٹیوبس بھری پڑی ہے، ٹک ٹاک بھری پڑی سے، اتنی ماشاءاللہ بڑی نورانی چہرہ ہے، نور شکل سے ٹپک رہا ہے، اتنی بڑی سنت رسول کے مطابق، بلکہ سنت سے بھی بڑھ کے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ٹیڈ ماشاءاللہ ہے، ٹیڈے موٹے ٹیڈ ہیں، لیکن شرم نہیں آتی گالی دیتے ہوئے۔ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں گالی دینا بھی ثواب ہے، یعنی منکر کو، یعنی کہ ان کے نزدیک جو ان کے فرقے میں نہیں ہے وہ کافر ہے، اور کافر کو گالی دینا بھی ثواب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جڑا نہ منے وہ بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تے جڑا نہیں منتا کہ یہ کافر وہ بھی کافر، یعنی یہ ان لوگوں کے عقیدے ہیں۔ یہ ٹی ایل پی میں اسپیشلی اس ٹائم ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں، تو آپ پلیز آپ بھی حق کی بات کریں، اور ٹی ایل پی بھی کوئی دودھ کی دلی ہوئی نہیں ہے، سب کی ناک کے اندر دم کر کے رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے، سب کی ناک کے اندر۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چل گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہو بس بہت ہو گیا ہے۔ ہر کسی کا ایک دن آتا ہے، اور تکبر غرور تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ان کی گردنوں کے اندر موٹے راڈ سریے تھے، یہ لوگوں کو ایسے دھمکیاں دیتے تھے، بدماشیاں دیتے تھے، گورنمنٹ کو بدماشی کے فتوے لگا دو، کفر کے فتوے لگا دو، اسٹیبلشمنٹ کو لگا دو۔ ان سے تو جنرل میجر بڑے 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 آفیسر ہمارے پرانے جو وہ تھے، آرمی چیف تھے، میں نے جی صاحب کی ویڈیو سنی تھی، ان کے گھر والے ڈر گئے تھے، وہ جا کے عمرہ کر کے آئے کہ یار وہاں پہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایسی واقعی مسلمان ایسی کوئی اور نہیں ہے۔ ان لوگوں سے تو ایسے سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا کیا منہ سے نکالنا ہے، ہاں جی فتویٰ ہے، ہاں جی ہے، تو بس اللہ معاف کرے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ پاک ہم سب کا ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس سارے معاملے کو خوش اسلوبی سے ظاہر گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے تو سر پہ وہ باندھ لیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ چودھری نے دی پاگو نہ کیا بات این جی تے فرین جی سے اسی تو نہیں چھٹنا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اگر ریکویسٹ سمری بھی بھیج دی ہے کہ ان کو پابندی لگاؤ، تو آج بہت بڑا احتجاج ہونا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ توڑ پھوڑ کے اطلاعات پہنے تو نہیں پڑی، خوش اسلوبی سے آج جمعہ گزر گیا، جمعے کا دن الحمدللہ۔ باقی مذہبی جماعتیں بھی آہستہ آہستہ اپنی پار نکال رہی ہیں، لیکن امید ہے کہ گورنمنٹ ان کے اوپر بھی قابو پا لے گی، ملک میں امن و امان قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور انصاف کا بول بالا ہو، اور پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔